السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، رمضان نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ ہماری بات چل رہی ہے توبہ پہ۔ توبہ کے حوالے سے الحمدللہ ہم کافی شافی وافی اپنی بساط کے مطابق بات کر چکے ہیں۔ رمضان بھی اختتامی مراحل کی طرف ہے، تو ہمارا یہ موضوع، یہ عنوان بھی اختتامی مراحل کی طرف رواں دواں ہے۔ توبہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملتی ہے، اور ایک اہم ترین حدیث کہ توبہ کرنے سے اللہ کو جو خوشی ہوتی ہے، بندے کے توبے سے اللہ کو جو خوشی ہوتی ہے، اس کی مثال دے کے سمجھایا گیا کہ ایک بندہ ہے، اس کی سواری کھو جاتی ہے صحرا میں، اور اس کو اپنی موت نظر آنے لگتی ہے۔ ایسے میں اچانک اس کو سواری مل جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص کی خوشی سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کو وسیع بیابان، جنگل، صحرا میں اپنی کھوئی ہوئی سواری مل جائے، ایسی حالت میں کہ وہ اپنی سواری سے بھی مایوس، اپنی زندگی سے بھی مایوس۔ اب اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی، ہم اس کی خوشی کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی خوشی کو ایسے شخص کی خوشی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، میرا بندہ میری بغاوت ترک کر کے واپس میری دہلیز پہ آتا ہے، میری بارگاہ میں پلٹ کے آ جاتا ہے، تو مجھے جو خوشی ہوتی ہے وہ اس شخص کی خوشی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جس کی سواری وسیع جنگل بیابان میں کھو جاتی ہے، اور وہ تنہا بے یار و مددگار رہ جاتا ہے۔ لیکن اچانک اس کو سواری ملتی تو جو خوشی ہوتی ہے، مجھے اس کی خوشی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میرا بندہ میری بارگاہ میں پلٹ کے آتا ہے، توبہ تائب ہو جاتا ہے، ندامت کے آنسو بہانے لگتا ہے۔ حدیث بھی پڑھ دیتے۔ یہ جو میں نے حدیث پڑھی جو صحیح بخاری میں تھی اور مختصر سی تھی، اب جو تھوڑی سی مفصل حدیث ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ للہ اشد فرحم بتوبتی، جو میں نے پہلی پڑھی اس کا میں متن پڑھ دوں، برکت ہے۔ غالباً وہ بھی مسلم ہی کی شاید حدیث ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ افرح بتوبت عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اظلہ فی ارض فلات۔ اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں، اس کی تھوڑی سی میں تشریح بھی کر دیتا ہوں۔ وفی روایت، اور یہ جو ابھی اگلی روایت ہے یہ بھی حضرت انس سے ہے، مسلم میں ہے، للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم۔ بندہ جب پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، توبہ تائب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے پلٹ کے آنے سے، توبہ تائب ہونے سے جو خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی اس شخص کی خوشی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جو کان علی راحلتہ بارض فلات، جو ایک سواری پہ سوار تھا ایک وسیع بیابان کے اندر، فانفلتت منہ، پھر سواری اس سے چھوٹ کے نکل جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وعلیہا طعامہ وشرابہ، اور اسی سواری پہ اس کا کھانا بھی ہوتا ہے، اس کا پینا بھی ہوتا ہے۔ فأیس منہا، پھر اس سواری سے وہ مایوس ہو جاتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ اب کہاں تلاش کرے گا اس وسیع بیابان کے اندر، لیکن اسے سواری ملتی نہیں ہے۔ پھر تھک ہار کے فأتی شجرۃ، وہ ایک درخت کے پاس آتا ہے، فاضطجع فی ظلھا، اس درخت کے سائے میں پھر وہ لیٹ جاتا ہے۔ وقد ایس من راحلتی، جبکہ وہ اپنی سواری سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ایسے میں آپ دیکھیں
وسیع بیابان ہے، سواری سے مایوس ہے، اور یہ 1400 سال پہلے مثال دے کے بات بتائی جا رہی ہے، تو خود ہی اندازہ لگا لیں جس شخص کی سواری وسیع بیابان کے اندر غائب ہو جائے، جس پر کھانا پینا بھی تھا، اور اب وہ اس وقت اس کے پاس کھانا پینا بھی نہیں، سواری بھی نہیں، تو موت اس کو نظر نہیں آ رہی ہوگی. ٹھیک. فبینہ ہوا کذالک، اسی حالت میں ہوتا ہے، اذا ہوا بہا، اچانک وہ کیا دیکھتا ہے، وہ تو اپنی سواری کے ساتھ کھڑا، قائمۃ عند، سواری اس کے ساتھ کھڑی ہے، وہ سواری کے ساتھ، سواری اس کے ساتھ. فاخذ بخطامها، وہ اٹھتا ہے اور جلدی سے اپنی سواری کی نکیل کو پکڑ لیتا ہے. ٹھیک ہے. ثم قال من شدت الفرح، من شدت الفرح، پھر وہ شدت خوشی کی وجہ سے بے اختیار کیا کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا پروردگار ہوں. یعنی بات خوشی میں الٹی کر دیتا ہے. ہم سے بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو خوشی میں ہماری بات منہ سے الٹی نکل آتی ہے. اس کو کہنا کیا چاہیے تھا، اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تو میرا رب ہے کہ تو نے مجھے اس بے یار و مددگار جو میری اس حالت میں تو نے میری دسترگیری کی، میری سواری مجھے مل گئی، میں بھوک سے بھی بچ گیا اور میں موت سے بھی بچ گیا. ٹھیک ہے. اس کو یہ کہنا چاہیے اللہم انت ربی وانا عبدک. اس نے خوشی کی حد سے زیادہ خوشی ہونے کی وجہ سے غلطی سے اس کے منہ سے نکل آیا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا پروردگار ہوں. یعنی اتنی زیادہ خوشی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بندہ پلٹ کے واپس آتا ہے، میری بارگاہ میں پہنچتا ہے، میری بارگاہ میں پہنچ کے مجھ سے توبہ تائب ہوتا ہے، تو مجھے جو خوشی ہوتی ہے اس شخص کی خوشی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. یہ ہے اللہ. ہاں بھائی، بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کو جو بندہ پلٹ کے آ جائے اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے. آخر کیوں؟ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے جی. تو حضرات محترم، بات یہ میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں رکھی تھی، میں پھر بتا دیتا ہوں. جو پہلی حدیث پڑھی ہے کہ اللہ میں نے للہ پڑھا تھا، شاید کسی اور نسخے میں ہوگی، لیکن میں نے ابھی جو صحیح بخاری کو دیکھا تحقیق کے ساتھ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ افرح بتوبت عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضلہ فی ارض فلات. تو للہ اور اللہ میں تو خیر معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا سوائے تاکید کے. تو یہ حدیث بخاری میں 6309. اور جو میں نے دوسری حدیث پڑھی للہ کے ساتھ، پہلی بھی للہ کے ساتھ پڑھی تھی، لیکن وہ بھی چونکہ مضمون ایک ہوتا ہے تو مسلم بخاری دونوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو اب میں نے الفاظ میں بھی الگ کر دی ہے. بخاری میں للہ نہیں اللہ ہے اور مختصر حدیث ہے. صحیح مسلم 2747 میں جو حدیث ہے وہ طویل حدیث ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی، جو شروع ہوتی ہے للہ اشد فرحا بتوبت عبدی حین یتوب الی من احدکم الی آخر الحدیث. یہ 2747 ہے. بہرحال مضمون دونوں کا ایک ہی ہے کہ بندہ جب توبہ طائب ہو کے، توبہ گیر ہو کے، توبہ گزار ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پلٹ کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی خوشی سے زیادہ خوشی ہوتی ہے بندے کے پلٹنے سے، جس بندے کی سواری صحرا میں، جنگل میں، بیابان میں کہیں بھی مثال دے کر سمجھائی گئی غائب ہو جاتی ہے، اور جس پر اس کا سارا کھانا پینا ہوتا ہے. اب اس کو وہ اچانک سواری مل جائے کتنی خوشی ہوگی. اس خوشی سے، اس بندے کی اس خوشی سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے آتا ہے. اب سوال یہ ہے حضرات محترم کہ آخر اتنی خوشی کیوں ہوتی ہے اللہ کو؟ یہ ہے کیوں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے پلٹنے سے خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ توبہ بندے کی بازی پلٹ دیتی ہے. توبہ بندے کی بازی پلٹ دیتی ہے. ہارا ہوا انسان جیت جاتا ہے اور جیتا ہوا شیطان ہار جاتا ہے. ہارا ہوا آدم جیت جاتا ہے، جیتا ہوا ابلیس ہار جاتا ہے. تو اپنوں کی خوشی اپنوں کو محسوس ہوتی ہے. رحمت کے 100 درجے، رحمت کے 100 درجے اللہ نے سمجھانے کے لیے فرمائے. حدیث میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کا 1 درجہ پوری کائنات میں تقسیم کر رکھا ہے.
اسی رحمت کے ایک درجے سے نبی اور امتی کے درمیان بھی محبت ہے، رحمت کا تعلق ہے، استاد شاگرد، ماں باپ، اولاد، والدین، اساتذہ، دوست، احباب، پوری کائنات، شجر مجر مدر، سب کے درمیان جو محبت ہے وہ صرف ایک درجہ تقسیم ہو کے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر بندے سے اپنا تعلق براہ راست 99 درجے رکھا ہوتا ہے۔ تو اگر میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا دوست، میرا رشتہ دار، اسے خوشی ملے تو مجھے کتنی خوشی ہوگی۔ تو اب اللہ کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے ہر بندے سے براہ راست 99 درجے تعلق، وہ بھی صرف سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ اللہ کی رحمت لامحدود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو اس لیے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بندے کی توبہ سے بندے کی بازی پلٹ جاتی ہے۔ بندے کی توبہ سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بندے کی توبہ سے بندے کی بازی پلٹ جاتی ہے۔ ہارا ہوا بندہ جیت جاتا ہے، جیتا ہوا شیطان ہار جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو بندے کی توبہ سے خوشی اتنی زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ توبہ سے ہدایت کی راہیں کھلتی ہیں، بلکہ شاہراہیں کھلتی ہیں، ٹھیک۔ اور انسان کیا کہتے ہیں، توبہ سے ہدایت کے درجات چڑھتا چلا جاتا ہے، طے کرتا چلا جاتا ہے۔ صرف نبی نہیں بن سکتا، باقی سب کچھ بن سکتا ہے۔ 3 ہے نا، 4 ہے درجے ہیں انسانیت کے اللہ کے ہاں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پھر اس کے اندر مختلف درجات ہیں، ہم اس پہ نہیں جاتے۔ 4 بڑے درجے ہیں۔ سب سے بڑا درجہ انبیاء اور رسولوں کا، ٹھیک ہے۔ صدیقین دوسرے درجے پر ہیں، شہداء تیسرے درجے پر ہیں، عام صالحین نیک لوگ چوتھے نمبر پر ہیں۔ تو بندہ توبے سے صرف نبی نہیں بن سکتا، صدیق بن سکتا، ٹھیک ہے۔ تو توبہ سے ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں، ترقی کے درجات طے ہوتے ہیں۔ صرف نبی نہیں بن سکتا، باقی سب کچھ بن سکتا۔ جو 3 درجے ہیں ان کو طے کر سکتا ہے، صالحین ہوتے ہوئے شہداء تک آ سکتا ہے، شہداء سے بھی آگے جا کے صدیق بھی بن سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثم اجتباہ ربہ، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے لیے اپنی طرف کھینچ لیا۔ کیا مزہ ہے نا، کھینچ لیا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف، چن لیا، ٹھیک ہے۔ اللہ ثم اجتباہ، سمجھ آئی بات کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا، اپنے لیے چن لیا۔ فتاب علیہ، اللہ مکمل رحمت کے ساتھ آدم پہ متوجہ ہو گیا۔ وہدا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے آدم پر ہدایت کے دروازے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یہ سارے درجات کیوں ملے آدم کو؟ اللہ کو اتنی محبت کیسے ہو گئی کہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے لیے اپنے بندے آدم کو اپنی طرف کھینچ لیا، اس کو چن لیا، ہدایت کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ اس کو نبی بنا دیا۔ کیوں؟ توبہ، توبہ کی یہ برکات ہے۔ اس لیے بندے کی توبہ سے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہدایت کی راہیں کشادہ ہو جاتی ہیں اور بندہ ترقی کرتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی اللہ نہیں بن سکتے اور ہم نبی نہیں بن سکتے، باقی سب کچھ بن سکتے ہیں۔ 3 ہی درجے ہیں نا، صدیق، شہداء، صالحین، تینوں درجوں پر آ سکتے ہیں۔ اب بھائی پھر وہی سوال کرتے ہوئے میں جواب دیتا جاؤں گا۔ بھائی اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اتنی خوشی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ توبہ سے تکبر ٹوٹتا ہے، اور تکبر اللہ کی چادر ہے۔ اللہ کے پاس تکبر نہیں ہے، اور اللہ کسی کے بعد تکبر کو برداشت بھی نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے میرے علاوہ ہر ایک کے پاس عاجزی ہونی چاہیے، تکبر صرف میری پہچان ہے۔ وہ متکبر ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تکبر صرف اللہ کو جچتا ہے، بس۔ تو اللہ کو بندے کی توبہ اس لیے پسند ہے کہ توبہ سے تکبر ٹوٹتا ہے، انا پرستی کا بت پاش ہو جاتا ہے، عاجزی انکساری جنم لیتی ہے، بندہ حلیم اور بردبار بن جاتا ہے، جس سے اپنی کمزوری، اپنی ضعیفی،
اپنی ناتوانی کا برابر احساس رہتا ہے اور پھر وہ ہر دم اللہ کا محتاج رہتا ہے. اس لیے اللہ کو بندے کی توبہ پسند ہے. بندے کے اندر خود پسندی ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہی وجہ ہے کہ توبہ صرف گناہ کے بعد نہیں، نیکی کے بعد بھی ہوتی ہے. سمجھ آئی بات کی؟ گناہ کے بعد نہیں، کیونکہ توبہ سے تکبر ٹوٹتا ہے نا، تو اس لیے توبہ صرف گناہ کے بعد نہیں ہوتی، نیکی کے بعد بھی ہوتی ہے. کہیں نیکی سے ہی بندے کے اندر تکبر نہ آ جائے. ہوتا ہے نا، لوگ نماز پڑھنے کے بعد سمجھتے ہم جیسا کوئی نمازی نہیں، حج کرنے کے بعد سمجھتے ہم جیسا کوئی حاجی نہیں، روزہ رکھنے کے بعد سمجھتے ہم جیسا روزہ نہیں، تبلیغ میں 3 دن لگانے کے بعد مولویوں کو اپنے نیچے سمجھتے ہو کہ تو کام تو ہم کر رہے ہیں، یہ مولوی کیا کر رہے ہیں. ایسے تبلیغی بیوقوف بھی ہوتے ہیں. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا. جب بندہ وہ اپنی رسی چھڑا کے نکل جاتا ہے نا، خود ہی مجتہد بن جاتا ہے، مجتہد بن جاتا ہے، پھر ایسے ہی ہوتا ہے. توبہ بندے اللہ تعالیٰ کو پسند اس لیے چونکہ توبہ سے تکبر ٹوٹتا ہے. تو صرف توبہ گناہ کے بعد نہیں ہوتی، نیکی کے بعد بھی توبہ ہوتی ہے. سورہ نصر پڑھ لیں آپ. اذا جاء نصر اللہ والفتح، میرے نبی اللہ کی مدد آ چکی، فتح مکہ ہو چکا. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ ساری محنت کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ مکے سے، پھر مدینے، دوبارہ مکے. ٹھیک ہے. اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. میرے نبی اب خوب اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اس کی پاکی بیان کریں کہ وہ تیرا پروردگار اپنی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، اقتدار میں ہر عیب سے، ہر شرکت سے، ہر عاجزی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. اور ساتھ تعریف بھی کریں کہ خدائی صفات صرف اسی کو جچتی ہیں، پروردگار کو. خدائی صفات پروردگار کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. واستغفر، بخشش بھی طلب کریں. اندازہ کر لیں نبی نے کتنی محنت کی، کم و بیش 23 سال کس طرح محنت کی. اور اب جانے کا وقت آ چکا ہے. بعض صحابہ اسی صورت سے سمجھ گئے تھے کہ نبی علیہ اسپیشل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ صورت نازل ہوئی صحابہ خوش ہو رہے تھے، ابو بکر رو رہے تھے، وہ غمزدہ تھے. کہ یہ تو صورت بتاتی ہے حضور کے واپسی کا سفر شروع ہونے لگا. کہ واستغفر، تسبیح بیان کریں، حمد و ثنا کریں اللہ کی، اور اپنے اعمال جو آپ نے کیے اس پر بخشش مانگے، اس پر توبہ کریں. بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے. کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کو. کس بات پر؟ 20 سے 25 سال کی جد و جہد کے اختتامی مرحلے پر کہ میرے نبی اب آپ نے میری بارگاہ میں یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس پوری جد و جہد میں، اس پورے مجاہدے میں، اس پوری کشاکش اور کشمکش میں نے جو کچھ کیا ہے اس میں جو کمی بیشی ہو گئی مجھے معاف کر دے. یہ آداب تعلیم ہے نبی کو کہ یا اللہ اے میرے نبی آپ نے میری بارگاہ میں یوں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں تیری عبودیت کا حق ادا نہیں کر سکا تو مجھے معاف کر دے. اندازہ کر لیں نبی سے بڑھ کر کون حق کی عبودیت ادا کرنے والا ہو سکتا؟ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن رب کی طرف سے تعلیم یہ ہے کہ یہ کرنا ہے تاکہ نبی کے اندر بھی عاجزی رہے. تو میں نے کہا نا کہ توبہ صرف گناہ کے بعد نہیں، توبہ نیکی کے بعد بھی ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم نے جو نیکی کی ہے نا، بندہ یہ کہے، باقی اللہ کو پتا کہ وہ نیکی کس سطح پر ہے. اور سب سے بڑی نیکی کی سطح نبی کی ہوتی ہے، اس سے بڑی سطح دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ نبی بھی جب نیکی کرے تو اللہ کے سامنے یہ کہے کہ یا اللہ یہ جو تیرا حکم تھا ہم نے عمل تو کر لی اپنی بساط کے مطابق، یا اللہ ہم اس سطح پہ نہیں کر سکے، ہم تیری عبدیت کا حق ادا نہیں کر سکے، معاف کر دے. تو پھر ہما شما ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کہاں کھڑے؟
ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، بڑی مزدار حدیث ہے، اگر سے مشہور حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، لیکن اس کے رجال کے بارے میں یہ کہا گیا رجالہ لا بأس بہ، اس لیے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے، ما فی السماوات السبع موضع قدم، 7 آسمانوں میں ایک قدم کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں، 7 آسمانوں میں، 7 آسمانوں میں ایک قدم کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں، ولا شبر، ایک بالش کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں، ولا کف، ایک ہتھیلی، سمجھ لو ہاتھ، ایک ہاتھ ایک ہتھیلی کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں، الا وفیہ ملک قائم، لیکن وہاں ایک فرشتہ کھڑا قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، او ملک ساجد، یا ایک فرشتہ سجدے کی حالت میں، وہاں سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، او ملک راکع، یا وہاں ایک فرشتہ رکوع میں ہی ہوتا ہے۔ یعنی پورے آسمان، 7 آسمانوں میں قدم کے برابر بھی، ایک بالش کے برابر بھی، ایک ہاتھ کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، یعنی اتنا رش ہے فرشتوں کا، ایک بالش ایک ہاتھ کے برابر بھی، یعنی ایک کف، یہ کف ہو گئی نا، ہتھیلی ہو گئی، اس کے برابر بھی جگہ نہیں ہے، لیکن وہاں فرشتہ ہے، کوئی حالت قیام میں ہے تو قیام میں ہی ہے، رکوع میں ہے رکوع میں ہے، سجدے میں ہے سجدے میں، کرتا جا رہا ہے رکوع، کرتا جا رہا ہے سجدہ، کرتا جا رہا ہے قیام، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن ہوگا، قَالُوا جَمِيعًا، یہ سارے فرشتے، یہ سارے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں، پوری زندگی گزر گئی، قیامت قائم ہو گئی، یہ سارے فرشتے مل کے کیا کہیں گے؟ ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ ہم تیری عبادت نہ کر سکے جس طرح تیری عبادت کا حق تھا، وما عرفناک ما عبدناک حق عبادتک، یہاں تک ہے بس۔ ایک دوسری جگہ وما عرفناک حق معرفتک بھی ہے، ہم تجھے پہچان نہ سکے جس طرح پہچاننے کا حق تھا، لیکن یہاں یہ نہیں ہے جو میں نے ابھی حدیث پڑھی، اس لیے میں دیکھ رہا ہوں مجھے نہیں، میں اپنے والد مرحوم سے یہ بہت سنتا تھا یہ حدیث، تو مجھے الفاظ یاد تھے تو میں نے اسی الفاظ پہ میں نے گوگل پہ سرچ کی تو میرے سامنے یہ کھل گیا، سمجھائی؟ یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے جو عبادت کا حق تھا، ہاں ایک بات ضرور ہے، الا انا لم نشرک بک شیئا، یا اللہ ہم نے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اس پہ ہمیں بڑا اعتماد ہے، سمجھ آئی؟ تیری عبادت کا جو حق تھا وہ ادا تو نہیں کر سکے، لیکن ایک بات ضرور ہے، ہم نے تیری ذات میں، صفات میں، اقتدار میں، اختیار میں، اعمال میں، افعال میں، تیری ساورنٹی میں، تیری قدرت میں، تیری ملوکیت میں، تیری اقتدار میں، تیری الوہیت میں ہم نے کسی کو شریک، اصل ایمان تو یہ ہے نا، باقی تو سب ایمان اس کے نیچے ہے، سمجھے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی جتنی خوشی کھوئی ہوئی سواری ملنے سے بندے کو نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یا اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے خوشی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ یہی تو وہ توبہ ہے جس کی بنیاد پر بندہ پلٹنے کا حق ادا کرتا ہے۔ جب وہ پلٹنے کا حق ادا کرتا ہے تو پلٹنے کی اصل جگہ بھی اس کو مل جاتی ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو توبہ کرتا ہے، اعمال صالحہ پر اترتا ہے، وہ پلٹنے کا حق ادا کرتا ہے، پھر اس کو پلٹنے کی بارگاہ بھی وہ ملتی ہے جو واقعی پلٹنے کی بارگاہ ہے، اللہ کی، کوئی اور بارگاہ پلٹنے کی بارگاہ نہیں ہے، صرف وہی ہے۔ تو اللہ کو بندے کی توبہ اس لیے پسند ہے کہ توبہ سے بندہ پلٹنے کا حق ادا کرتا ہے، شیطانی ماحول سے خدائی ماحول میں آ جاتا ہے، شیطانی ہمراہی سے، شیطانی ہم نشینی سے خدا کی ہم نشینی اور معیت میں آ جاتا ہے، شیطانی ماحول کو ترک کر کے خیرآباد کر کے وہ تنہا نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمیں سے بہت بڑی تعداد کہ بدقسمتی سے ان کے جو دوستے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ لفظ استعمال کرتے ہیں لونڈے لپاڑے، وہ ہمارے ساتھ نئے نئے ملے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں نے یہ لونڈے لپاڑے چھوڑ دیے ہیں، تو الحمدللہ میں ان کو بہت آتا ہوا دیکھ رہا ہوں دین کی طرف، بہت زیادہ، سمجھ آئی بات کی؟ تو جب بندہ وہ اپنے ایک دنیا کے ماحول کو چھوڑ کے دین کی طرف آتا ہے نا تو شیطان اس کو ڈراتا ہے،
یار یہ دوست، یہ بیلی، یہ تجھے کہاں ملیں گے جن کے ساتھ تیرے 24 گھنٹے گزرتے ہیں؟ تو رات 12 بجے کال آ جائے تو چھلانگ مار کے جاتا ہے، تو رات 1 بجے کال کرے وہ چھلانگ مار کے تیرے پاس آتے ہیں، وہ تیرے لیے جان دیتے ہیں، تو ان کے لیے جان دیتا ہے، اور وہ ہیں بالکل دنیا دار، نہ روزہ نہ حج نہ نماز نہ کیا، کچھ بھی نہیں۔ اب تو حاجی نمازی صوفی بن رہا ہے تو یہ تو سارا ماحول کٹ جائے گا، تو تنہا رہ جائے گا، پھر کیا کرے گا؟ وہ تو سب کچھ کٹ گیا۔ کہ نہیں، یہ اللہ اس کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ جب بندہ شیطانی ماحول کو ترک کر کے خیر آباد کر کے خدا حافظ کہہ کے آ جاتا ہے، وہ تنہا نہیں رہتا۔ سمجھ آئی؟ جب بندہ اپنے بیلیوں کو چھوڑ کر شیطانی ماحول کو چھوڑ کے آتا ہے، وہ تنہا نہیں رہتا، وہ پلٹ کر ایک ایسی بارگاہ میں آتا ہے جو پلٹ کر آنے کی واقعی جگہ ہے، تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا دوست اللہ بن جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کے بن جاتے ہیں، پھر اس کی زندگی کا ٹیسٹ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا مزاج ہی بدل جاتا ہے، پھر اس کو واقعی جو اچھی چیز اچھی لگتی ہے اور واقعی جو بری چیز ہے اسے بری لگتی ہے، اور اس سے پہلے بری چیز اچھی لگ رہی ہوتی تھی، اچھی چیز بری لگ رہی ہوتی تھی، میٹھی کڑوی لگ رہی ہوتی تھی، کڑوی میٹھی لگ رہی ہوتی تھی۔ یہی ہوتا ہے برے اعمال کا اثر، کہ بندے کو بدی سے محبت ہو جاتی ہے، نیکی سے چڑ ہونے لگتی ہے، اور یہ مولویت ہے اور یہ صوفیت ہے اور یہ ملازم ہے، یہ دقیانوسیت ہے، یہ 1400 سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں۔ بندہ وحشت کھاتا ہے دین اور اہل دین سے، یقین کریں ایسے لوگ موجود ہیں، ہماری داڑھیوں کو دیکھ کے وحشت ہوتی ہے ان کو، اور وہ خود بیچارے، ہمیں ان پہ ترس آ رہا ہوتا ہے، وہ اتنے ننگے اتنے بے حیا، سمجھ آئی، ہوتے قابل ترس بھی ہوتے ہیں وہ، کہ ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، ہر طرف سے جوتے پڑ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر، لیکن وہ اپنی زندگی میں مست ہوتے ہیں۔ جب بندہ ایسے ماحول کو چھوڑ کے آتا ہے تو کیا اللہ کو خوشی نہیں ہوگی؟ اس لیے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے، جہاں اللہ کو خوشی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ بندے کو تسلی بھی دیتے، بندہ تو پلٹ کے آ رہا ہے نا، تو پلٹ کے جس بارگاہ میں آ رہا ہے تو پلٹنے کا حق ادا کر رہا ہے، تو وہ بارگاہ بھی ایسی ہے کہ جس کی طرف پلٹنے کا تجھے واقعی حق ہے کہ تو اس کی طرف پلٹے، وہ تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، تجھے برے بیلیوں کے بدلے اچھے بیلی دے دے گا، برے دوستوں کی جگہ اچھے دوست دے دے گا، جو تجھے جہنم کی طرف نہیں جنت کی طرف لے جائیں گے۔ ارے تجھے میری معیت میری ہمراہی نصیب ہوگی، اور جسے میری ہمراہی نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ سمجھ آئیے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کہتا ہے میری ہمراہی تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ جس کو اللہ کی ہمراہی، اللہ کی فیور، اللہ کی معیت نصیب ہو جائے، پھر دنیا اس کے سامنے بالکل بے قیمت ہو جاتی ہے، پھر وہ کامیابی کے سفر تیزی کے ساتھ طے کرتے کرتے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جس درجے تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ خواتین و حضرات، ہمارے بعض ساتھی میں خواتین کہتا ہوں تو اعتراض کرنے لگتے ہیں، ان بیچاروں کو سوچ سوچ کے کوئی اعتراض سوچتا نہیں ہے، تو شاید یہی اعتراض سوچتا ہے، تو چلو ان کی خوشی کے لیے ہم خواتین کا لفظ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرات محترم، اس کے اندر چلو حضرات کا لفظ لفظاً تو مؤنث ہے نا تو اس کے اندر مؤنثات ہماری خود ہی آ جائیں گی، ٹھیک ہے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔